جی السلام علیکم حاضرین۔ آج ہم سنیاس رات میں بیٹھے ہیں۔ آج 13 اگست کا دن ہے اور بونیر میں جناب حکیم محمد عزیز نقشبندی صاحب کے گھر میں یہ سنیاس رات کی محفل ہو رہی ہے۔ تو اس میں آج میں اپنے دوست حکیم عزیز نقشبندی صاحب کے نام ایک نسخہ کروں گا جو کہ میرے سینے کا راز ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نسخہ ہے جن کا نفس درمیان سے ٹوٹ جاتا ہے یا جڑ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ سختی نہیں پیدا ہوتی۔ اگر عضو کے باقی حصوں میں سختی پیدا ہو بھی جائے تو جہاں سے عضو ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے پتلا ہوگا اور ڈھیلا پن ہوگا۔ جیسے ہی مریض دخول کی کوشش کرے گا تو نفس جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے ٹیڑھا ہو کے نیچے جھک جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو لوگ اس مرض کا شکار ہیں وہ ہم بستری کے قابل نہیں رہتے۔ بعض ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جن کی شادی کو 12 سال گزر چکے لیکن وہ اپنی زوجہ سے ہم بستری نہ کر سکے، اور اس کا سبب یہی تھا کہ ان کا نفس درمیان سے ٹوٹا ہوا تھا۔ تو آج اس موقع پر میں جو نسخہ پیش کر رہا ہوں یہ کسی وقت میں جناب حکیم حاجی ظفر مدنی صاحب نے مجھے پیش کیا تھا۔ حکیم حاجی ظفر مدنی صاحب دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ان کا نسخہ مجھے کئی موقعوں پہ کام آیا اور ایسے مریضوں کو استعمال کروایا اور اللہ کے فضل سے بہت اچھے اس کے رزلٹ ملے۔ تو کرنا دوستو ایسا ہے کہ دار چکنا خالص لینا ہے، پرانا نہ ہو، پاؤڈر کی شکل میں نہ ہو، کرسٹل کی شکل میں ہونا چاہیے دار چکنا، اور بالکل آکسائڈ نہ ہو، فریش ہو، ایکسپائر نہ ہو۔ تو تازہ دار چکنا اچھی کوالٹی کا لے کے بالکل ایک چاول کی مقدار میں اس کو تھوڑا سا کسی پتھر کے نیچے رکھ کے اس کو دبائیں گے تو وہ بالکل پاؤڈر ہو جائے گا۔ اس پاؤڈر کے اوپر 1 سے 2 قطرے تلوں کا تیل یا اس کا تیل سرسوں کا تیل اس کے اوپر ڈال کے تو اس کو مکس کریں۔ جب مکس کریں گے تو یہ روغن کی شکل میں بن جائے گا۔ یہاں پر آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ عضو کی ٹوٹی ہوئی جگہ وہ اس کے اوپر کی طرف یہ آپ نے یہ آئل تھوڑا سا لگا دینا ہے، اور اگر دائیں طرف سے بینڈ ہے تو بائیں طرف لگانا ہے، اگر بائیں طرف بینڈ ہے تو دائیں طرف لگانا ہے۔ تو نیچے کی طرف نہیں لگانا اور باقی دیگر اعضاء پر بھی جگہوں پر بھی نہیں لگانا، صرف ٹوٹی ہوئی جگہ کے اوپر کی طرف لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر جو ڈریسنگ کرنے والی میڈیکل پٹی ہے وہ پٹی کر دینی ہے۔ جب پٹی کر دیں گے تو اس کے بعد مریض کو کوشش کریں کہ کہیں آرام سے بیٹھ جائے، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ سے 2 گھنٹہ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں چھوڑنا۔ 2 گھنٹے کے بعد پٹی کھول دینی ہے، اور پٹی کھولنے کے بعد اس کو نیم گرم پانی سے واش کر لینا ہے۔ جب آپ پٹی کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ عضو پر زخم یا چھالا بن چکا ہوگا، اور اگر چھالا پھٹ گیا ہے تو وہاں پہ زخم بن چکا ہوگا۔ اس زخم والی جگہ کو صاف کر لیں نرمی سے، وہاں پہ مریض کو تکلیف نہ ہو، اور اس کے بعد وہاں پر بیٹنوویٹ یا کوئی بھی زخموں پہ لگانے والی اچھی سی مرہم وہاں پہ لگا دینی ہے، اور اس کے بعد زخم کو کھلا چھوڑ دیں۔ اچھا، دوسری صورت، بعض مریضوں کو یا پہلی پٹی سے زخم یا چھالا نہیں بنتا، اس کی وجہ دار چکنے کا ایکسپائر ہونا یا اس کا آکسائڈ ہو جانا یا اس کا پرانا ہونا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ دار چکنا بالکل فریش لیں اور اچھی کوالٹی کا لیں۔ تو ایک چاول کی مقدار سے لگا کے ایک پٹی ہی کافی ہے۔ اگر پہلی پٹی سے زخم یا چھالا نہ بنے تو پھر آپ نے دوسری پٹی کرنی ہے، اور دوسری پٹی دوسرے دن کرنی ہے، یعنی نیکسٹ ڈے، اور وہ پٹی بھی آپ نے 1.5 سے 2 گھنٹے بعد آپ نے کھول دینی ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ دوسری پٹی میں وہاں پر زخم ضرور بنے گا، اور زخم جو ہے جب بن جائے تو سمجھیں کہ اب کام اس کے اچھے رزلٹ شروع ہو جائیں گے، اس کا اچھے اثرات مرتب ہو چکے ہیں۔ لیکن اس علاج میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، یعنی زخم برداشت کرنا ضروری ہے۔
تو دوستو یہ زخم جو ہے وہ تقریباً 3 4 5 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ بیٹھنو لگاتے رہیں یا اور بھی کوئی بھی اچھی مرہم لگاتے رہیں تو انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں ایک احتیاط کرنی ہے کہ شوگر کے مریض کو، جو بد پرہیز لوگ ہیں جن کی شوگر آؤٹ آف دی کنٹرول ہوتی ہے، ان کو آپ نے یہ پٹی نہیں لگانی۔ شوگر کے اس مریض کو پٹی لگا سکتے ہیں جس کی شوگر بالکل کنٹرول ہے یا وہ پراپر میڈیسن لے رہا ہے اور اس کو زخم جو ہیں وہ اس کے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو بد پرہیز لوگ ہیں جن کی شوگر بہت بڑی ہوئی ہو، وہ ان کے زخم عموماً جو ہے جلدی ٹھیک نہیں ہوتے اور پھر بعد میں یہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہی سوال جو ہے وہ دوستوں نے پوچھا تھا۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے، ہاں یہی آپ ایک پٹی کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ عضو میں تھوڑی سی کمزوری وغیرہ محسوس کریں تو لونگ، دار چینی، جیفل، جلوتری اور دارچینی، یہ میں چیزیں بتائی ہیں، ان کا تلا بنا لیں۔ ان کے روغن نکال کے تلوں کے تیل میں ان کو جلا لیں اور جلا کے ان کا روغن تلوں کے تیل میں مکس ہو جائے گا، یہ تلا مسلب بنے گا۔ تو اس میں اگر آپ بیر بوٹی ڈال دیں تو اور بیر بوٹی سے اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ تلا مسلب بھی اگر آپ استعمال کروائیں گے تو اس سے یہ ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی جگہ پہ عضلات کمزور تھے، وہ مزید اگر ان میں کوئی ہلکی پھلکی گنجائش رہ گئی ہے تو وہ بھی اور بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا نسخہ، جو سنیاس رات 13 اگست سن 2024 کو بنیر کے مقام میں پیش کیا گیا اور حکیم عزیز نقشبندی صاحب کی جو ہے یہ رہائش پہ یہ سنیاس رات منعقد ہوئی۔ اس میں دیگر بھی بہت سے اساتذہ کرام تشریف لائے، جن میں حکیم بابا نعیم حیدر اور حکیم محمد فہیم سنیاسی صاحب، حکیم الحاج محمد نعیم قاسمی صاحب اور اس کے علاوہ حکیم محمد عزیز نقشبندی صاحب، ان سب نے اپنے اپنے نسخے پیش کیے۔ حکیم غلام مسعود صابری صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی نسخہ پیش کیا، اور یہ مہمان بھی دور دراز سے آئے ہوئے تھے۔ یہ حکیم نصیر صاحب ہیں کوئٹہ سے، یہ سوال کر رہے تھے۔ یہ میں نے اس کے اوپر آڈیو دوبارہ ریکارڈنگ کی ہے کیونکہ پروگرام کی جگہ پہ جو ساؤنڈ کا سسٹم تھا، پنکھے کی وجہ سے وہاں پہ شاں شاں کی آوازیں آ رہی تھیں، لہٰذا اس لیے پھر میں نے اس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے۔ تو یہ تھا دوستوں میرا آج کا نسخہ، اپنا سینے کا راز، جو اپنے اس سنیاس رات میں نے اپنے دوستوں کے لیے پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کا بھائی حکیم سید رضوان شاہ گیلانی۔ میرا موبائل نمبر ہے 0345 55 80471 0312 533 8952۔ نورانیہ دواخانہ گجر خان۔ اللہ حافظ۔